السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پروفیسر ڈاکٹر ابواللہ صدیقی کا لکھا ہوا مضمون کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں۔ پیدائش ان کی جون 1916 آگرہ میں، وفات ستمبر 1994 کراچی میں۔ تصانیف میں لکھنؤ کا دبستان شاعری، جامع القواعد، آج کا اردو ادب، نذیر اکبر آبادی، اس کا عہد اور شاعری، تاریخ زبان و ادب اردو، 20ویں صدی کا اردو ادب، رفت بود یعنی خود نوشت ہے یعنی بایوگرافی، اور اردو میں سائنسی ادب کا اشاریہ۔ یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اردو کے پر انہوں نے بہت کام کیا۔ مصنف ایک ماہر تعلیم بھی تھے اور اچھے اردو دان بھی تھے۔ بر صغیر میں رائج مختلف زبانوں کی تاریخ، اہمیت اور علمی خدمات کا اس مضمون میں ذکر کیا ہے۔ یہ حصہ آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، جو کہ بعد میں آپ کے کام آئے گا آبجیکٹیو کے لیے۔ جو ایگزام میں آبجیکٹیوز آئیں گے ان میں یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا پیراگراف میں انہوں نے سب سے پہلے فارسی کا ذکر کیا ہے۔ الفاظ معنی پہلے دیے جا چکے ہیں، اس لیے تیزی سے سمجھ لیجیے کہ پہلے فارسی کا ذکر کیا کہ وہ اولین سرکاری اور دفتری زبان رہی اور ساتھ ہی ادبی اور علمی بھی رہی۔ عام طور پہ بھی اس کا استعمال ہوتا تھا، یعنی فارسی ہی سب سے پہلے استعمال ہونے والی زبان تھی۔ یہاں تک کہ شاعر اور تاریخی مضامین بھی اسی زبان میں لکھے جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ زبان اس ملک کی تھی بھی نہیں، یہ اس ملک کی زبان نہیں تھی فارسی جو ہے وہ، لیکن اس کے لیے کوئی اجنبیت اور غیانیت اس میں پائی جاتی تھی نہیں پائی جاتی تھی۔ کوئی بھی اس سے جو ہے وہ اجنبی نہیں تھا۔ ایران سے آنے والی اور یہیں بس جانے والے بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ مشہور شعراء جیسے امیر خسرو، یہ سب انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امیر خسرو سے لے کے غالب اقبال تک اس کے استعمال میں کمال رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی علمی حلقوں میں رائج تھی، اور فارسی کے زیادہ تر اثر و اقتدار نے اردو کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یعنی فارسی اردو بالکل استعمال نہیں ہوتی تھی، یا عربی ہوتی تھی یا فارسی ہوتی تھی، اور اسی روزمرہ بات چیت و کاروباری معاملات کے علاوہ اس کا استعمال عام نہیں تھا۔ اردو بہت کم بولی جاتی تھی۔ یہ بات اس پیراگراف میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرا پیراگراف میں انہوں نے کہا کہ صوفیاء اکرام وغیرہ جو ہیں اور علماء اعظام یعنی عظیم بزرگ جو تھے، عظیم علم رکھنے والے علماء جو تھے، انہوں نے اس پر توجہ دینا شروع کیا، اور انہوں نے وہ توجہ کس طرح دی؟ تبلیغ دین میں دی، ٹھیک ہے۔ مریدوں کی تربیت میں دی، تصنیف و تالیف و ترجمے کے لیے اس کو استعمال کیا، ترجمہ قرآن احادیث کا، قرآن کا، ان سب میں۔ اور فارسی کے ساتھ ساتھ اس طرح اس کا درجہ بھی بلند ہوتا رہا اور رواج عام ہوتا چلا گیا، صحیح ہے۔ شعراء ادیبوں نے بھی اس کی پذیرائی شروع کر دی، اور دکنی دربار میں سلاطین اور امراء جو ہیں وہ علمی حلقوں میں شعراء اور نثر نگار اس طرف مائل ہونا شروع ہوئے۔ فارسی کے الفاظ کے ترجمے میں اسالیب اور الفاظ مرتب ہوئے، جن کا استعمال کئی موضوعات میں جاری رہا، اور آہستہ آہستہ اردو بھی جو ہے نا وہ عام استعمال میں اہمیت اختیار کرتی چلی گئی، علمی حلقوں، ادبی حلقوں میں توجہ حاصل کرتی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ مگر کچھ بے علم لوگ، جیسے یہاں پر اس پیراگراف میں کہا گیا کہ کچھ بے علم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم قوم انگریزی زبان کے مرہون منت ہیں، ساری کی ساری ترقی انگریزی زبان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ اردو کا کوئی معیار اور اعتبار یا اسٹینڈرڈ نہیں سمجھتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ قوم کی ترقی کا تعلق زبان سے زیادہ علم پر ہوتا ہے۔ ہم انگریزوں کے حاصل کردہ علم کو اگر اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں تو یہی علم یہاں کے دانشور اور عالم
پیدا کر سکتا ہے یہ علم، ٹھیک ہے نا. اگر آپ جیسے اب اردو میں اگر آپ کسی مضمون کو پڑھنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلش میں، اگر آپ اس کا ترجمہ کر لیں تو وہی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی رہے گا. تو دانشور اور عالم بھی پیدا ہو جائیں گے اسی میں، ایسی میں سائنٹسٹ بھی پیدا ہو جائیں گے، جیسا کہ صوفیہ کرام وغیرہ نے فارسی کے وقت میں کیا. فارسی اور عربی کے علم کو اردو میں ترجمہ کر دیا، تبدیل کر دیا، مگر ہم لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. اسی بات کا ذکر ابواللہ صدیقی نے اپنے مضمون میں کیا ہے. یہ زبان بھی اگر آپ اردو میں ان کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، علم عربی اور فارسی کے الفاظ کو، تو یہ زبان بھی علمی اور ادبی طاقت سے بھرپور ہو گئی. یہ صوفیہ اکرام نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس سلسلے میں کئی مثالیں بتائی گئیں، جیسے یورپ اور جرمنی کی، جاپان کی، کہ انہوں نے اس میں کام کیا اور اب ان کے ملک کی ترقی جو ہے وہ ان کی زبان کی وجہ سے ہے، نہ کہ انگریزی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا فارسی کی وجہ سے یا عربی کی وجہ سے. وہ اپنے ملک میں اپنے لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر ان کو استعمال میں لاتے ہیں. تو ہماری زبان میں بھی کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ یہ جو ہے ذریعہ تعلیم نہیں بن سکتی، یا سائنسی مضامین کے لیے جو ہے ذریعہ تعلیم نہیں بن سکتی. اس بات کا انہوں نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے. اس سلسلے میں کئی مثالیں انہوں نے دی تھیں. جرمنی، جاپانی زبانیں، چینی اور فرانسیسی زبانیں اپنے اندر علوم کا ذخیرہ رکھتی ہیں، لیکن یہ ان کے پاس سے تو نہیں آیا نا. ان سے محبت کرنے والی قوم اس علم کو چاہتی تو وہ سائنس اور فنونی یا صنعتی کاروباری ہر زبان میں اپنی زبان میں اس کو ڈھال لیا. انہوں نے اسی چیز کا انہوں نے ترجمے کیے تاکہ ان کی قوم کا ہر فرد اس کو سمجھ لے. اب جیسے اردو جس طرح ہر قوم کا فرد ہمارے پاکستانی سمجھ سکتے ہیں، اس طرح انگریزی نہیں سمجھ سکتے. تو ہم ایسی چیزیں انگلش میں سے لے کر اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کر دیں تو ہر بچہ ہمارے قوم کا ان معلومات سے حاصل کر سکتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا، ترجمے کیے، قوم کا ہر فرد معلومات سے مستفید ہو گئے، اپنے شعبے میں کامیاب ہوتا رہا، ٹھیک ہے. دیگر دنیا کی قوموں سے مقابلہ بھی کرتا رہا اور آج بھی کامیاب و ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ ان کا علم اور ادب کسی دوسری زبان پر منحصر نہیں ہے. جیسے جیسے زبان استعمال ہوتی ہے ویسے ویسے ہم جو ہیں وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. الفاظ کا ذخیرہ، الفاظ کے اسلوب، استعمال کا طریقہ، یہ سب ویکیبلری جس کو کہیں گے، وہ سب اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے. صحیح ہے. اب ویسے بھی اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے، اس میں دیگر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات ضم ہوتے چلے جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں. تو اس لیے اس کے ترقی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بشرطے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ سارے ان میں مضامین میں اسی بات کا کیا کہ قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اصطلاحات گھل مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو میں بول رہی ہوں وہ آپ کا خلاصہ بنتا چلا جائے گا. الفاظ کے معنی آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، سبق بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اصطلاحات وغیرہ جب آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے زبان میں وہ ایڈ ہوتا چلا جائے گا، اس میں ضم ہوتا جائے گا، گھلتا ملتا چلا جائے گا، اور اس طرح آپ کی زبان وسیع ہوتی چلی جائے گی. اردو زبان کی بات ہو رہی ہے جس میں عربی کے، فارسی کے الفاظ بھی ہیں، انگریزی کی اصطلاحات بھی ہیں. مزید اصطلاحات کی زبان استعمال ہوگی. حکومتی، قومی سرپرستی اور محنت اگر اس سے ملے اور پھر زبان سے محبت رہے تو یہ سب کچھ ترتیب دیا جا سکتا ہے. غرض یہ کہ ہر ایک کو اپنا فرض دیانتداری سے ادا کرنا ہوگا. یہ بات جو ہے نا، یہ اصل نقطہ ہے لکھنے والے مصنف کا. آخری پیراگراف میں انہوں نے اسی چیز کا کیا کہ ہمیں کتابیں لکھنی چاہیے، اصطلاحات استعمال کرنے چاہیے اور ایمانداری سے اس زبان کی خدمت کرنی چاہیے. تو ہمارے تمام قوم کے افراد اس کو استعمال کر کے تمام علوم میں دسترہ حاصل کر کے ترقی کر سکتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے وہ جاپان، فرانس اور جرمنی اور چین کے مقابلے پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ جو ہیں اس کے ساتھ ایماندار رہیں اور اپنا فرض پورا کریں. یہ مضمون زبان کے استعمال کے لیے، اردو زبان کے استعمال کے لیے لکھا گیا. اگلی ویڈیو میں ہم مشق سوال کریں گے. شکریہ. سینٹر کے ساتھ جڑے رہیے.